جتنے جتنے قریب بیٹھے ہیں اللہ سب کو دلوں کے اعتبار سے بھی قریب کرے. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ. دوسری دنوں سے پاک کی ایک منقبت ہے. منقبت وہی ہے جو ریحان جمیل صاحب ہمارے مہمان ناظران تھے انہوں نے پڑھی تھی، لیکن شعر وہ نہیں پڑھی تھا جو انہوں نے پڑھا تھا. شعر کوئی اور پڑھا تھا، منقبت ہوئی ہے. محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سا بھر دو، میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے. سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں سید انس و جان نجر تاباں سرنشین بہوشاں پائے خوباں تتمہ دوراں قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ابو عجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں گھٹیا درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ انسان پیدا نہ کرتا، میں تو میرے ایک گل سنانی ہے، ایک مثال دینی ہے تاکہ سمجھ لگ جائے کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیڑی شاید پتہ بیٹھنا توجہ کے ساتھ ہے، بات توجہ سے سننی ہے. کہ اگر آپ ادھر بیٹھتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا آئے پوچھیں گے جی کی سیکھ کے آئے ہو تو تسی کہہ سکو جی اسی اتنے بیٹھے سن تے فلانی شہر سیکھ کے آئے ہمیں فلاں چیز کا پتہ چلا ہے. ایک ہی گل ہوئی 2 گھنٹے گل کرنے تو بعد بھی بندے کو سمجھ نہ لگے کہ میں کی کیتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو بیٹھنا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پورا فوکس سے رکھ کے میری طرف توجہ رکھ کے کہ جی کی گل ہو گئی ہے. سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے، میرے واسطے نہیں کہنا. داد نہیں دینی تو میرے داد چاہیے ہی نہیں، داد اسی تھوڑے کو لینی ہی نہیں. داد ہم نے اتنا اس کے رسول سے لینی. ٹھیک ہے جی، جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارا اسی کے سپورٹ ہے، سارا ڈائریکٹ انہوں نے تعلق ہے. ٹھیک ہے جی، آپ سے کچھ نہیں لینا، آپ سے بس اتنا ہی ہے آپ نے جو کچھ سننا ہے توجہ سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے میں اور آپ نے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. انسان اشرف المخلوقات
اس پر بھی اگر اللہ کا شکر ادا کرے کہتے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ مدارج النبوہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اللہ کے ولی تھے. ویسے آج ہمارا موضوع ولیوں کے اعتبار سے ہے. موضوع کے جگہ آنا ہے ابتدائی گل ہے نا, موضوع تو بھی آگے آئے گا. تو یہ اللہ کے ولی تھے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. گل دھیان نال سننا نہیں, پہلے میں بتاتا ہوں. اچھا, ان کے پاس ایک دفعہ ایک کتا آ گیا. کون آیا جی؟ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ جانوروں کی زبانوں کو بھی سمجھتا ہے, آپ نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ پڑھنے والی آنکھ ہو, سننے والے کان ہوں, تو پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ ہوا کی سمندر کے اوپر لکھی ہوئی تعلیم کو. جی, ہوا نے سمندر پہ کیا لکھا, پڑھنے والے لوگ ہوں, سننے والے کان ہوں, تو وہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں, اور ہم سمجھ لگ جاتی ہوا نے سمندر کے اوپر کیا لکھا ہے. حالانکہ پانی کے اوپر لکھی گئی تحریر کو پتہ لگتا ہے نہیں, لیکن جو دیکھنے والے ہیں, جو اہل بصیرت ہیں, جن کی نظر ہے, جن کی نظر کی وسعت ہے, وہ دیکھتے ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے ولی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جانور کیا بول رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے, سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں. اچھا, اب وہ کتا آیا تو اس نے پتہ کیا کہا, سوال سننا, بڑی میں سادہ سی عام سی زبان سی الفاظ میں آپ سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے, فن خطابت مقصود نہیں ہے. وہ کتا آیا, اس نے کہا کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ ایک بات کا جواب دیں. علامہ تنقید سے لگا اشرف المخلوقات انسان پر, یہ جو ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانو کی بنایا ہے, انسان. یہ مثال دینے لگا. اس کتے نے آ کے سوال کیا, انہوں نے کہا شاہ عبد الحق محدث دہلوی ایک بات کا جواب دیں, عالم ارواح میں آپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا, اور میں نے کون سی ایسی غلطی کی کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا. ہے کہ نہیں سوال؟ بھائی عالم ارواح میں تو نیکی کا تصور ہی نہیں ہے نا, روح کا تو نیکی سے تعلق ہی نہیں ہے. روح جب تک جسم سے باہر ہے تو عمل کا تعلق ہی کوئی نہیں. روح نے جسم کے اندر آنا ہے, پھر اس میں جان آنی ہے, اور پھر آگے کام ہونا ہے. تو روح نے تو کچھ نہیں کرنا. تو کتے نے سوال یہ کیا کہ جس وقت آپ عالم ارواح میں تھے, جب روح ہی تھی, تو نیک عمل تو کوئی بھی نہیں کیا آپ نے, اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے, کہنے ناسی بھی نہیں کیتا. ساڑھے شروع آئی, ہمارے جسم کے اندر روح منتقل ہوئی, ہم پیدا ہوئے, دنیا میں آئے, اور پھر جا کر عقل سمجھ ہوئی تو ہم نے کچھ نہ کچھ کیا. اس کا تعلق نیکی سے ہو یا برائی سے, کچھ بھی ہو. تو عالم ارواح میں تو کسی نے کوئی نیکی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی عالم ارواح میں آپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا, اور میں نے کون سی غلطی کر دی کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اٹھے اور انہوں نے سجدے میں سر رکھا اور کہنے لگے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا, اگر تو مجھے کتا بنا دیتا تو میں کیا کر سکتا. اس لیے میں نے سب سے پہلے یہ کہا اللہ کا فضل ہے, اس کا شکر ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا. یہ ساڈے چوں کسی نے کتا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے, کچھ کر سکتے تھے. اچھا, اگلا فضل, یہ پہلا فضل ہے جی. دوسرا فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا. انبیاء بندے کی گل نہیں کر رہا, انبیاء ہیں ایسے, 12 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی امت میں شامل ہونے کے لیے دعا کی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی, انہوں نے بھی دعا کی تھی, یا اللہ مجھے اس امت, اس محبوب کی امت میں پیدا فرما. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, وہ محبوب تو آخر میں آئیں گے. تو پھر دعا پتہ ہے کی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, یا اللہ اگر ایسے ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کی اولاد میں آؤں, تو پھر ایسا کر دے کہ وہ محبوب میری اولاد سے, میری نسل سے اس محبوب کو پیدا کرنا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے آگے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. یعقوب علیہ السلام سے آگے جتنے بھی انبیاء
انبیاء ہے سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. 2 بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے, ایک اسحاق تھے اور ایک اسماعیل تھے. اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے پیدا ہوئے یوسف اور بنیامین. اور وہ 11 بیٹے الگ ماں سے تھے. 2 شادیاں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے. ایک ماں سے 2 بیٹے تھے, دونوں کے دونوں اللہ کے نبی تھے, اور ایک ماں سے 11 بیٹے تھے. سمجھ آ گئی؟ تو وہاں سے آگے جتنا بھی سلسلہ چلا وہ سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا. یہ ساڑھے واسطے فخر نہیں, ہمارے لیے اللہ کا فضل نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کی امت میں. اگلی شے امت میں تو پیدا کر دیا, لیکن اگلا فضل کیا ہے؟ یا اللہ یہ تیرا فضل ہے, تیری رحمت ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. ہاں جی, ورنہ تو کافر نہیں ہیں, یہودی بھی ہیں, حضور کی امت میں عیسائی بھی ہیں, کافر ہیں, ہندو ہیں, کئی طرح کے مذہب ہیں, سارے ہی موجود ہیں. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. یہ بہت بڑا فضل ہے. اس ایمان کی طاقت بڑی ہوتی ہے. ابھی مجھ سے پہلے ایک کو بیان کر رہے تھے, رکھا چلے گئے ہیں کہیں دری, وہ کہہ رہے تھے کہ ایمان, اس کی حرارت, اس کی روشنی, اس کی روحانیت بڑی ہوتی ہے. اور واقعی یہ گل صحیح ہے, ایمان کی ایک اپنی حرارت ہے. ایمان کی اپنی کافر کو بیان کرتا وہ بھی ہے, پہلے جتنا مرضی نہ آئے. انگریز ہے کتنے چٹے ہوتے ہیں, صاف ستھرے ہوتے ہیں سارا کچھ. آپ بیٹھ جائیں ان کے پاس, آپ کو بو آئے گی, اسمیل آئے گی. کرسچن ہے, یہودی ہے, آپ اس کے پاس بیٹھیں تو اس سے اسمیل آئے گی. سرکار ایمان کی ایک اپنی خوشبو ہے, ایمان کی ایک اپنی تازگی ہے, ایمان کی ایک اپنی حرارت ہے. جو جس کو نصیب ہو جائے, صرف ایمان ہی نصیب ہو, کلمہ پڑھا ہو اس نے, اس سے خوشبو آتی ہے. اور پھر آگے اس کے بعد یہ ہے کہ حضور کا عاشق ہو, اللہ کو دیتے کمال ہی ہو جائے. اس لیے یہ بھی اس کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا کیا, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد اس کا یہ بھی شکر اور فضل ہے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے انہیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کی. اس وقت ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. مسیطیں آنا تھا, یہ میں ویسے کہنے لگا سا پر چل رہے ہیں, وہ مناسب نہیں ہے بات. مسیطیں آنا بھی کوئی چھوٹی گل نہیں, اور مسجد میں آتا بھی وہی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. ہاں جی, ورنہ سے ہم بڑے بخا سکتے ہیں, نال ہی رہتے ہیں پر نماز پڑھ نہیں ہوتے. ہاں جی, ساتھ مسجد کے رہتے ہیں, نماز کی توفیق نہیں ہوتی. تو اللہ کے بھائی دیکھو, کسی کے گھر میں کسی کو, میں کسی کو اپنے گھر میں بلاؤں تو ایویں بلا لوں گا, پاگل ہوں میں. مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ کیسا ہے, مجھے نہیں پتا اس بندے کا کردار کیسا ہے. میں اس کو اپنے گھر میں بٹھا رہا ہوں, اپنے گھر میں لے کے آ رہا ہوں, تو مجھے اس بندے کا پتا ہوگا تو میں اس کو اپنے گھر میں لاؤں گا. تو اللہ کے گھر میں ایویں منہ چکتے کوئی آ جائے تھے, ایویں ہی آ جائے بھائی, کیوں آ جائے؟ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اس کے گھر میں آتا ہے, ایویں نہیں کوئی آتا. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جی صفات اولیاء. 11ویں شریف کا موضوع ہے. 11ویں شریف کے حوالے سے ہمارا ختم پاک ہے, حضور شریف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا تعارف ایسے پچھلے جمعہ کو مبارک کو ہو چکا. یہ جو جمعہ گزرا ہے اس سے جو پچھلا جمعہ تھا اس میں ان کا تعارف ہو گیا, حضور شریف غوث پاک. اب مطلقاً اجتماعی طور پر ولی کس کو کہتے ہیں, بنیادی طور پر ولی ہوتا کیا ہے, یہ چیز آج ہم نے دیکھنا ہے. اس پر ہم نے تھوڑی سی قرآن سے تحقیق کرنی ہے, گلا نہیں, کہانیوں سے نہیں, قرآن سے. کیونکہ ایک وہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, ایک وہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک وہ گل ہے جو کوئی بزرگ کام دس رہے ہیں, ایک وہ بات ہے جو صحابی بتا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ایک وہ بات ہے جو صحابی نے آپ کو بتائی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر اٹھینٹی جس کے بارے میں شک ہی نہیں ہو سکتا وہ بات ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ولی کون ہے, ہم حضور کے فرامین سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ولی کون ہے, اللہ کا ولی کون ہے. اچھا, لوگ نا آج کل ایک گفتگو معاشرے میں اکثر کرتے ہیں, لفظ بولا جاتا ہے اکثر معاشرے میں, آج کے دور جو ولی نہیں لگ سکتا,
آج کے دور میں ولی کوئی نہیں مل سکتا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی تلاش کرنے سے ڈھونڈنے سے کیڑی شے نہیں ملتی. اکثر تسی پنجابی محاورہ سنیا ہونا ہے یار ساڈے بزرگ وچ نا پیسے کو کھاؤ تے سارا کام کرا دو, جڑا مرضی کام کرا دو. تو تلاش کرنے سے کون سی ایسی چیز ہے جو ملتی نہیں ہے, لیکن بندہ تلاش تو کرے. اب ایک بندہ تلاش نہ کرے, وہ تلاش کی جستجو ہی نہ رکھے, وہ اتنا فہم و ادراک نہ رکھے سوچنے کا, سمجھنے کا اور تلاش کرنے کا, تو کسی کا کیا قصور ہے, اس نے تلاش کی ہی نہیں. اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم روٹی کو, رزق کو, پیسے کو, کپڑے کو اہمیت دیتے ہیں, نیکی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی نیک بندے کو اہمیت دیتے ہیں. اس کی پتہ مثال کیا ہے, اگر ایک بندے کو کپڑا کسی جگہ سے صحیح نہیں نہ ملا, کیا آپ کا ذہن ہے, آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ کیا وہ کپڑا پہننا چھوڑ دیتا ہے؟ بھئی اگر کپڑا ایک جگہ کو صحیح نہیں ملیا تے اسی کپڑا پانا چھڑ دیں گے نہیں, چلو ٹھیک ہے یہاں سے نہیں ملا کہیں اور چلے جائیں, ہم جاتے نہیں یار اس مارکیٹ سے کپڑا میسر نہیں آیا, کوالٹی بہتر نہیں تھی, کپڑا بہتر نہیں تھا, بندے نے دال آ گیا, ہم جگہ چینج کر دیں گے, چلو جی لبرٹی چلے جاؤ, پے سینٹر چلے جاؤ, پیس چلے جاؤ, انارکلی چلے جاؤ, فلانی جگہ چلے جاؤ, کپڑا تو صحیح مل سکتا ہے نہیں مل سکتا. تو تلاش کرتے ہیں. تو جس وقت نیکی کا معاملہ آتا ہے یا نیک بندوں کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس تلاش کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے کل ایک بندے نے ایک بندے نے روکا, یہ کل کی بات ہے, انہیں کہا سر میں تھوڑے کہن تے فلانی جگہ گیا سا فتوا لین تے انہوں نے انجن کہا میرے کو سمجھ نہیں آئی, کوئی گل نہیں اتنے گئے ہونا, نہیں سمجھ آئی گئے ہو جگہ چلے جاؤ. میں نے اس کو 3-4 مدارس اور کے نام بتا دی, دارالفلاح کے, میں نے کہا فلاں جگہ چلے جائیں, آپ فلاں جگہ چلے جائیں, اس جگہ چلے جائیں, فلاں مدرسہ ہے وہاں چلے جائیں. مسئلہ نہیں, ایک جگہ تو نہیں گل سمجھ آئی جو چلے جاؤ, میری کئی گل ہے, اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. تو دین کے معاملے میں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے, سانو فلانے بندے کی سمجھ نہیں آئی, فلاں بندے سے دھوکا ہوا, فلانے مولوی نے ساتھ فراڈ کر لیا, جی انہیں سانو گل نہیں صحیح دسی, انہیں سانو مسئلہ نہیں صحیح دسیا, تو ہم بندہ چینج کر لیں, ہم مولوی بدل لیں, ہم مفتی بدل لیں, چلو کوئی بات نہیں, ایک بندے سے ہمیں پتہ نہیں چلا, ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں, علم ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سوال کرو اہل ذکر سے, اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. کوئی گل نہیں, یہ تو بندے تو سمجھ نہیں آئی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے سوال کیا حضور فلانا مسئلہ تھا, میں کہا مجھے نہیں پتا, کہ مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. غلط ہوگی. دین کے معاملے میں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس دور میں اللہ کا ولی نہیں ملتا, اگر جھوٹ ہے. چلو جی, اچھا جی, ولی اولیاء یہ دین کا پورا باب ہے, اور قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے, قیامت تک کے لیے ہر دور کے اندر اللہ کا ولی آتا رہے گا. ہاں جی, یہ قرآن کا باب ہے. سب سے پہلی آیت اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسری آیت جو اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان کی سنگت اختیار کرو. تیسری آیت اللہ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی, جو میرے پیچھے چلتے ہیں تم ان کے پیچھے چلو. نماز میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اهدنا الصراط المستقیم, بھئی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے سورہ فاتحہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نماز سے کہنے ہیں یا اللہ انہاں دے راستے تے چلا, تے باہر سیدھے جا کے اسی کہنے ہیں جی ہمیں وہ ولی نہیں ملتا, ہمیں سچے ملتے ہی نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا قرآن میں. نماز میں کہا نا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. یا اللہ انعام تو کنا دے دیتا, اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ, وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا وہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. کیوں نہیں لگتے بھائی؟ نیک لوگ کیوں نہیں ملتے؟ انبیاء ان کی صفت کیوں نہیں ملتی؟ شہداء اور سچے لوگ کیوں نہیں ہیں بھائی؟ سارا کچھ یہ ہے, صرف اللہ پڑھنا ملے گا ویسے نہیں ملتا. تو بنیادی طور پر آج ہم دیکھیں گے کہ
کہ ولی کون ہے، جو اللہ کے کامل بندے ہیں وہ کون ہے۔ آج کل نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے معاشرے کا، ملنگا کو جاؤ گے نا تسی، انہاں سب تو پہلے تو کہنا کہ تسی مولوی کو نہیں جانا۔ یہ ملنگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے مولویوں کے پاس نہیں جانا، یہ مولویوں کو جاؤ گے تو انج ہو جائے گا۔ خیر چلیے ہم پوچھ لیتے ہیں قرآن سے ولی کون ہے۔ ملنگ ولی ہے، لوگوں نے ولی تالا نہ فلانا بابا جی، وہ فلانے نہ فلانا بابا، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بابے بنا لیے۔ ہاں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی کون ہے، اصل جو حقیقت بابا ہے کیڑا، جڑا اج تک سانو لبا نہیں یا ہم نے تلاش نہیں کیا۔ اصل ولی کامل کہتے کس کو ہیں؟ بنیادی طور پر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ لو جی پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 112، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا التائبون العابدون۔ آیت دیکھو کتنی سونی ہے، میں مغرب کی نماز بھی پڑھی سی، تلاوت کیجیے میں نے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمنون۔ یہ نشانیاں ہیں جی اللہ کے ولیوں کی، سننا امتحان نال کہ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں، یہ صفات ان کے اندر پائی جائے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ صفات سنیں آپ، پہلی صفت توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ توبہ تے میں تم گل سناواں تو آپ کے کلیجے پھٹ جائیں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں اور توبہ ہوتی کیا ہے؟ چلو وہ ایک گل سن لو۔ سب سے پہلے اللہ نے ولیوں کی جو پہچان بیان کی ہے، جو صفت بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والے۔ اور کیسی توبہ؟ اے نہیں نماز پڑھن آئے اور ساڈے ورگی توبہ پتہ کیڑی، شب برات آئے تو ساری رات ہی روندے رہے، تو ساری رات ہی مسجد سے چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، روتے رہے لوگ کہ ہو جی میں بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی میں نے خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں۔ جب میرے جو دکان کھولی تو پھر جھوٹ ماریا سب تو پہلے۔ ایسی توبہ نہیں ہے۔ اچھا اور رات کو توبہ کرتے رہے ساری رات، شب معراج اور شب برات میں اور سائس میں، تے سویرے جب آفس کھولیا تو پھر فراڈ کیتا ٹکا کے۔ ایسی توبہ نہیں ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے کہ توبہ بندہ ہو جی کرے کہ توبہ کی توبہ کرا دے۔ ہاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں، دھیان نہ گل سننا، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 1 ایسا شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی کہ توبہ کرنے کے بعد اس کے لیے گناہ کرنا اتنا دشوار ہو جائے کہ جتنا بکری کے تھنوں سے دودھ دویا جائے تو واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گائے کے یا بکری کے تھنوں سے دودھ نکال لیں، واپس کو پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو اگر یہ بات ناممکن ہے نا تو گناہ جس نے کیا ہے جب اس کو توبہ کرے گا تو اس کے لیے دوبارہ گناہ کرنا اتنا مشکل۔ ایک اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ پتہ کتنا دشوار ہوتا ہے۔ مومن کے لیے اگر وہ گناہ کرنے لگے یا اس کے بارے میں سوچے بھی، کرنا تو دور نہیں گالے، اس کے لیے دشواری پتہ کتنی ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ وہ اس کے ہاتھ باندھے ہوں اور اس کے پیچھے پہاڑ ہو اور اس کو کہا جائے کہ تیرے پہ پہاڑ ٹکڑ لگا ہے، آپ اندازہ کریں اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ پہمیں پہاڑ ٹکے نہ ٹکے وہ پریشان رہے گا، وہ پتہ نہیں ڈگی نہ پوے، ہوتی ہے ٹینشن کے نہیں ہوتی۔ اور منافق کے لیے اور جو بندہ گناہ کرنے کا عادی ہو اس کے لیے گناہ کرنا پتہ کتنا آسان ہے۔ ناک پہ مکھی بیٹھی جی، ہاتھ مارا ہے مکھی ڈال دی، ہے کوئی مشکل نہیں ہے نا؟ ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ مارا مکھی اڑا دی۔ تو منافق کے لیے جو گناہ کرنے کا عادی ہے اس کے لیے گناہ اتنا آسان ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایسی پکی توبہ کی کہ گناہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اس کے لیے گناہ اتنا دشوار ہو جائے کرنا جتنا بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا جائے تو واپس ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلا بندہ ہو۔ دوسرا فرمایا وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر کے لیے قربان کر دی اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسرا وہ بندہ جس کے پاس اس کی رعایا بہت زیادہ ہو، اولاد بڑی زیادہ ہے جی، 8-10 بچے نے، کمانا اکلا بندہ ہے، ٹھیک ہے جی،
کمانے والا اکیلا بندہ ہے، کھانے والے بہت زیادہ ہیں، تو ذریعہ معاش بڑا قلیل ہے۔ اور آج کا دور ہی لا لو تسی جتنی مہنگائی ہے، کلا بندہ کمان والا باقی سارے کھان والے، وہ اکیلا کماتا ہے، اس کے پاس ذریعہ معاش ہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے باوجود وہ حرام کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، انہوں سود مل سکتا ہے، انہوں حرام مل سکتا ہے، وہ کہتا نہیں حرام نہیں کھانا، تھوڑا کھا لو پر ہے ستھرا کھا ہے کہ نہیں؟ مثال سنی ہے نا آپ نے، تھوڑا بندہ کھانے پر ستھرا کھا لے، تو ایسے بندے کو یہ تیسرا بندہ حضور نے فرمایا اس کو کہ قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ چوتھا حضور نے فرمایا جو والدین کا فرما بردار ہے، والدین کی خدمت کرنے والا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا، قیامت کے دن اس بندے کو بھی جنت میں جانے سے۔ توبہ نہیں سمجھ آ گئی؟ توبہ ہوئی نہیں۔ اگلی کا توبہ کیسی ہوتی ہے جی؟ حضرت امام احمد بن حنبل، بڑی دھیان سے سننا والی بات، حضرت امام احمد بن حنبل غلام خریدنے گئے۔ کیا خریدنے گئے جی؟ منو لگ جائے گا پتا تھوڑا کہ نہ دھیان ہے، میں اصل میں ٹیچر نہیں پڑھاتا بھی ہوں اسکول میں، تو میرے پتا ہوتا ہے جڑا بچے جتنے بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کس بچے کی کتنی توجہ ہے۔ آپ بھی بیٹھے ہوئے شگرد نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ تو نمازی ہیں، میرے بزرگ ہیں، پڑھے ہیں مجھ سے، تو مطلب ایک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس لیے آپ نے ساتھ دینا میرا، مجھے تو پتا لگنا چاہیے فلانے بندے کو سمجھ آ رہی کہ نہیں، نہیں تو پھر تسی میرا تو ہرانا ہے پیچھے جو میں کہوں گا۔ اچھا، حضرت امام احمد بن حنبل غلام خریدنے گئے۔ غلام نے کہا جی میں آپ کے گھر کام کروں گا پر میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل پوچھنے لگے کہ کیا شرطیں؟ انہوں نے کہا جی دن کو میں آپ کا کام کروں گا، دن کو میں آپ کی ڈیوٹی کروں گا، لیکن رات کو نہیں کروں گا، یہ میری پہلی شرط ہے۔ اچھا، گھر لے گئے، گھر جا کے اس سے پوچھا امام احمد بن حنبل نے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ایسا ہونا گل، حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کہا حضور غلام، غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک اور آقا جس نام سے بھی پکارے غلام کا وہی نام ہے۔ ہائے ہائے، عاجزی دیکھو گے نہیں ہے۔ اچھا، حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے بتاؤ کھاؤ گے کیا؟ انہوں نے کہا حضور غلام کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، جو آقا دے دے غلام کھا لے۔ نام پوچھا تو کہا کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، کھانے کا پوچھا تو کہا کہ غلام کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ تیسری بات پوچھی تو ہو گے کہاں؟ یہ کمرے تمہارے سامنے ہیں، یہ دیکھ لو۔ تو اس نے کہا حضور غلام کا کوئی نخرہ نہیں ہوتا، آقا جہاں پہ ٹھہرا ہے غلام وہیں پہ ٹھہرا۔ کیا بات، لو جی رات ہو گئی، تہجد کا وقت آیا، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس کے کمرے کے قریب گیا، دیکھا تو اندر سے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بندہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ غلام تھا، اس نے کہا توبہ کا سنانا تھا، توبہ کیوں کہتے ہیں؟ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلام پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے آنکھ، کان، سر اور جسم کا ہر عضو دیا اور بن مانگے دیا، میں نے تجھ سے مانگا نہیں، اور حق تو یہ تھا کہ میں سارا دن تیری عبادت کرتا، لیکن یا اللہ میرے اوپر میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، مجھ پر ان کے بھی حقوق ہیں، تو اس لیے یا اللہ میں تیری دن کو عبادت نہیں کر سکا، رات کو میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، تو یا اللہ میں نے دن کو صرف 5 نمازیں پڑھی ہیں، باقی وقت بھی مجھے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تیری عبادت نہیں کر سکا، تو یا اللہ میں تجھ سے اس بارے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ روئی جا رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ سبحان اللہ، توبہ انہوں کہنے نہیں ایسی گل ہوئی اسی اسی، اور ہم پتہ ہماری پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اسی توبہ دے کام کریے جیسے گناہ کیتا ہوئے۔ ایک تو وہ تھے جو نیک ہو کر بھی توبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی تے نماز پڑھنا میں کوئی گل ہی نہیں ہے، عبادت ایسی نہیں ہے، استغفار ایسا نہیں ہے کہ بندہ کبھی کیا تو میں کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں، نہ کہ احسان نہیں ہے، یہ تو مجھ پر فرض ہے، یہ تو مجھ پر واجب ہے۔ اس نے کہا یا اللہ سارا دن میں یہ کام کرتا ہوں، وہ میرے مالک ہیں، میرے بھی ان کے مجھ پر حقوق ہیں، تو یا اللہ میں سارا دن تیری عبادت نہیں کر سکتا، میں صرف رات کو عبادت کرتا ہوں، تو وہ سارا دن میں تیری عبادت نہیں کر سکا، یا اللہ میں اس وقت میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ او کسی شاعر نے کیا کہا مگر راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے، فجری وہ ہوئی گناہگار کہاں، سب دنیا میں یا اللہ میں بڑا گناہگار
سیاکار ہوں، میں بڑا سیاکار ہوں، میں نے دن کو تیری عبادت مجھے کرنی چاہیے، مجھے زندگی کا ہر ہر لمحہ تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، اس کے باوجود بھی میں تیری عبادت نہیں کر سکا، تو یا اللہ میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ ساون کی کالی راتوں میں، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ سارے ستے نے تہجد کے وقت اٹھ کے کوئی اللہ کو راضی کرے گا دے دے، توبہ تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ جب آدمی فرض چھوٹ گیا، گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کی نہ، اور نہ کہ زندگی ملی ہے ساتھی، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، توبہ اور استغفار ہونی چاہیے۔ لو جی اہل اللہ دے بلی، اچھا اگلی بات سنو، صرف اتنا ہی نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جی صبح ہوئی، فجر کی نماز اس نے میرے ساتھ پڑھی۔ اگلی بات سننا ذرا، صرف توبہ ہی نہیں، صرف عبادت ہی نہیں، عبادت کا ذوق اور عبادت کی لذت بھی ہے۔ کہتے ہیں صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، میرے ساتھ اس نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں اس کو نا کونے میں لے گیا اور میں نے اس کو کہا، اس غلام کو، آج سے تو آزاد ہے۔ میں کہا حضور کیا ہوا؟ پتہ نہیں اس کو پتا چلا یا نہ چلا، جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ تو روٹی کھاتا تھا نا وہ ایسے کھاتا ہے، تو میرے پاس ہے، کھانا تجھے ملے گا، جس کمرے میں تو رہتا ہے اس کمرے میں تو رہے گا، لیکن میری طرف سے تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ کوئی غلطی ہو گئی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، غلطی نہیں ہوئی، میں نے تیری رات کی توبہ کو دیکھا ہے، جو تو نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، جا آج سے تو آزاد ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس نے پھر سجدے میں سر رکھا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تو نے کیا یہ عجب کیا، ہائے 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 ہائے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھ کے نا، یار میں سویرے 3 بجے اٹھیا ساں تے مینوں پتہ لگا سی کتے بھونک رہے نے، کیا مطلب؟ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں سویرے 3 بجے اٹھا جے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ ہمارا یہ ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ مینوں اس ٹائم بندہ ملنا ہے جس وقت میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، بندے کو پتا لگے ہوئے پڑھا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی، میں اس وقت مجھے کوئی ملنے کے لیے آئے جس وقت میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لوگ سمجھے ہوئے پڑھا نہیں ہے کہ بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑی تلاوت نہیں کرتا ہے، بڑا تہجد گزار ہے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ تو نے کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں سراپائے مقصد راز تھا، میں رہا تھا مدت اور راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ کہا یا اللہ میرا تو راز تو نے فاش کر دیا، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ تہجد گزاری، یہ خشیت الہی، یہ تیرا میرا راز تھا، تو نے فاش کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں سجدے میں اس کا سر تھا اور اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اس کی چیخ نکلی اور اس نے جان دے دی، اس کی روح قفس انسی سے پرواز کر گئی، موت ہو گیا، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ اینو کہتے ہیں توبہ، اور یہ سب سے پہلی اللہ نے ولیوں کی پہچان، ہاں تھوڑا دسو کڑا ہے توبہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ ہاں جی سرکار ہے اسی ادھا گھنٹہ لانا نا، یہ ایویں نہیں لانا، ہمیں پتہ چلے کہ ولی ہوتا کیا ہے، یہ ہے جی توبہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور درویش پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجڑ دی ستیاں آن جگاوے۔ جن کو یار کی یاد ہو، جن کو اللہ کا خوف ہو، جن کے دلوں میں اندر خشیت الہی ہو، وہ بنا سکتے ہیں نہیں یار۔ ہمارا وہ 19ویں پارے کے اندر اللہ نے صفات بیان کی ہیں اور یاد کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں، یہ شان بیان کی ہے جی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی۔ اور بھائی دنیں تک نمازاں پڑھیاں جا سکتی ہیں، اس میں لوگ شک اور ہم نے پڑھنی ہے جی، اسی بات نہیں، ہم بے فرض ہے کہیں کوئی نہیں پڑھتے نماز دن کے ٹائم کی، ہم پہ فرض ہے 5 نمازیں تو ہم نے پڑھنی فرض ہے، ہاں لیکن پتہ ہوتا لگتا ہے رات کو پچھلے پیر کو کی سوتے ہو، خراٹے مارے ہوں، ہو گئے نہیں،
تے میں ویکھنا ہاں بھاویں کیویں قبول نہیں ہوندیاں دعاواں، کیویں ٹینگی نہ جاوے، کیسے کورونا نہ جائے، کیسے بیماریاں نہ جائیں، کیسے قرض داریاں نہ جائیں، کیسے بے روزگاری ہو جائے، اور کیسے جو ہے وہ بندہ اللہ کے قریب نہ ہو کہ جس وقت رات کے وقت اللہ آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہو کر ندا کرے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی ہم سے کسی چیز کا طلبگار کہ وہ ہم سے مانگے اور اس کو عطا کیا جائے۔ یہ ندا ہوتی ہے روزانہ رات کو پچھلے پہر میں، رات کے پچھلے حصے میں اللہ آسمان دنیا کا جلوہ فروز ہو کے ندا کرتا ہے کہ ہم سے مانگنے والا کوئی اٹھتا ہے، سارے سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، میں بھی سویا ہوں، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ اچھا اگلی گل فرمایا عابدون، عبادت کرنے والے، اور تو عبادت کا بڑا شوق رہا، اب تو عبادت ہے فرضی۔ میں تمہیں اپنی گل سناتا، چھوڑیں آپ ساری بات۔ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا ایویں، میں بچے کو پڑھا رہا تھا قرآن پاک، مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا میں یار کی نمازاں پیسے لے کے تے نوکری کر رہے ہیں تے نماز پڑھ رہے ہیں، کاری نماز؟ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، غلط تو نہیں ہے، غلط ہی کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میری نماز بھی ایسی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، حاضری رکھنی ہے تے تنخواہ، تو میں نے سوچا کہ یار کی فائدہ ہوا، 26 سال زندگی کو گزار دیے، ایسے ہی گزار دیے ہیں، کی عبادت ہے یار؟ صحیح بات ہے، آپ سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، ادھر بیٹھے ہم اس لیے کہ میں نے زندگی کے میری عمر اس وقت 26 سال، تقریباً 27 سال، اگلے سال 27 ہو جائے گی تقریباً، تو 27 سال زندگی گزارے اہم گزار دی، کوئی مطلب کوئی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس لیے عبادت کرے کہ یہ اللہ کا حق ہے، مجبوری نہیں، فارمیلٹی نہیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو میں سوچ رہا تھا میں یار نہیں، اور نہیں، بس عبادت کرنی شوق نہ، پاویں میں نماز نہ پڑھائی، میں نماز شوق نہ پڑھنی، جو مرضی ہو جائے، یہ میں نے اپنے طور پہ سوچا۔ خیر یہ ایک راز کی بات ہے، لیکن میں نے اصلاح کی وجہ سے آپ کو بتائی ہے۔ میں اگلی ایک اور گل بھی سوچی سی، وہ نہیں میں تو دساں گا، ہاں یعنی کچھ راز بھی ہوتے ہیں بندے کے اور اللہ کے۔ اے گل سمجھ چکے اس کا تعلق اصلاح کے ساتھ تھا، اور اس میں ریاکاری والا معاملہ کیوں نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دی، ورنہ میرا یہ اپنا مائنڈ ہے کہ جڑی گل جس بات کا تعلق، جس کام کا اور جس نیکی کا تعلق ریاکاری سے ہونا، وہ بندہ کبھی بھی نہ دسے، میں تو دساں گا بھی نہیں اگلی گل، پر یہ میں نے ضرور سوچا، اس لیے راز اللہ کا اور بندے کا یہ معاملہ ہے۔ وہ انہوں نے یہی گل دسی سی، جس نے توبہ کی اس نے کہا یا اللہ مجھے کیا عجب کیا، مجھے بھی فحش کر دیا، میں تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے پتہ لگ گیا۔ اچھا جب پتہ لگا تو وہ ٹر گیا، انہوں نے کہا ان کی فائدہ زندگی سے گزارنا، مجھے پتہ لگ گیا۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کو نا دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی نہیں مانا، دنیا کے اندر کو رہتے ہوئے کسی نے تصدیق نہیں کہا، ٹھیک ہے مولوی ایک بار ہوئے ہوئے جب ان کا جنازہ نکلا اور جنازے کے اندر بڑی دھوپ تھی، شدت پڑی تھی دھوپ کی، اور پتہ کیا ہوا، ذوالنون مصری کا جس جگہ پہ جنازہ پڑا ہوا تھا نا، پرندوں نے پروں کا وہاں پہ سایہ کر دیا۔ اچھا جب ایسا ہوا نا تو لوگوں نے کہا ہوئے یہ اللہ بڑی سی سمپت ہے، دنیا میں بندے کو ایسے لینا چاہیے، ٹور جائے وہ کہ اپنا دور جان کی گالی یہ شیخ خاتم حسین رضوی صاحب کے مجاہدین حضرت خاتم حسین رضوی صاحب، ان کا جنازہ دیکھنے آؤ، اور جب وہ زندہ تھے تو وہ سارے سیاست بھی کہتی رہی، لوگ بھی کہتے رہے یار پاگل ہے، اس کی بات کیا سنی ہے، مولوی ہے کیا، واقعی ایسی بات ہے۔ میرا بھی ذاتی طور پہ کسی تحریک تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کبھی کے پاس ٹھیک ہے، ہاں لیکن جس بندے نے کام کیتا ہوئے نا انہوں نے اپریشیٹ کرنا چاہیے، جس بندے نے نہ مجھ سے رسالت اور ختم نبوت کے لیے مار کھائی ہے۔ میرا کوئی چاچے کا منڈا نہیں سی، ہاں جی ہاں، میرا کوئی پھوپھی کا منڈا نہیں تھا وہ، یا میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا خاتم حسین رضوی جس بات منبر پر نام لیا جا رہا ہے، میرا کچھ نہیں لگتا، نہ انہوں نے میرے کو شاید کی تھی نہ میں انہوں لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اوپر کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلانے کا نام لو کیونکہ انہوں نے ساڑھے خاطر جان دیتی،
اس نے ہمارے خاطر قربانی دی ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے. جب وہ بھائی بزرگ بندہ تھا بہ کے کھاوے روح کی ضرورت سی جیل میں دھکے کھانے کی. یہ کسی کو کیا ضرورت ہے؟ ممتاز قاضی کو کیا ضرورت تھی؟ غازی الدین شہید چنگا بڑا جوان بندہ 17 سال اس بندے کی عمر تھی. اس کو کیا ضرورت تھی جیل کے دھکے کھانے کی؟ غازی الدین شہید لوہار دا پتر سی چنگا بڑا کھادا کماندا سی کماڑا نہیں سی گا. ہاں جی غازی الدین شہید پاڑا سکلا پتلا دیا. اس کو کیا ضرورت تھی جیل کے دھکے کھانے کی؟ نہیں. غیرت پتہ کی ہے؟ غیرت یہ ہے یا مار دو یا مر جاؤ، بس یہی غیرت ہے. اور آپ کے سامنے نبی کی گستاخی ہوتی ہے، حضور کی عزت اور شان پہ حملے ہوتے رہے ہیں، تم چپتا کے دیکھتے ہو. غیرت نہیں ہے. کھادا کھادا ساری زندگی حضور کا کھایا. یہ منبر کس کا ہے؟ حضور کا ہے. یہ مصلی کس کا ہے؟ حضور کا ہے. ایتھے بیٹھ کے اسی دین نال غداری کریے، کالے اسی مولوی تے کی اسی پڑھیا. تو بھائی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں خالد حسین نجوی صاحب، ان کا جنازہ دیکھ لیں آپ. اچھا میں نہیں جنازہ پڑھ سکا، میرے بھائی گئے تھے جنازہ پڑھنے. وہ کہنے سی کہ ایک بندہ اتریا نوے ماڈل کی لینڈ کروزر V8 گاڑی، تقریباً 3 کروڑ روپے کی مالیت تھی. اتنی ہوتی تقریباً میرے پاس گاڑیاں کا پتہ نہیں، میں ویسے کہا نئی گاڑی سے اترا، صرف اس نے جنازہ پڑھا. اتنے ہی انہیں سائڈ تے گاڑی کھلا کے انہیں نہیں دیکھا یہ پارکنگ ہے اتنے گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. کیا گاڑی ختم، ہر چیز ختم. 3 کروڑ کی گاڑی کی فکر نہیں ہے. جنازہ پڑھا اس نے. اور بڑے بڑے داڑھیوں والے اور پیروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ خالد حسین نجوی کے جنازہ پڑھ رہے تھے. سرکار جب چاہتا ہے نا اسلام سب سے پہلا رزلٹ یہ دیتا ہے. جس بندے نے اسلام کو صبح درس قرآن میں یہ بات کرتا ہے وہ میں سامنے میری گل ہو رہی ہے پہلے سی کہ صبح درس قرآن کا وہ واقعی کو لطف آیا. اسلام نے اسلام کے لیے جس بندے نے قربانی دی ہے نا، اسلام سب سے پہلا اس کا مول پتہ کیا پاتا ہے؟ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اسلام اس کے نام کو مٹانے نہیں دیتا. جو مرضی ہو جائے، ہزاروں آپ کے سامنے لوگ آئیں گے، ہزاروں دشواریاں آئیں گی، ہزاروں مصیبتیں کھڑی کی جائیں گی، اس کے باوجود بھی آپ اس کا نام نہیں مٹا سکتے. پکی گل ہے. لکھ لو جس نے اسلام کے لیے قربانی کی ہے، اس واسطے انہوں نے قربانی دی ناموس رسالت ختم نبوت ان ساری چیزوں کے لیے. ان کا نام نہیں مٹے گا. جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی ان کے. اچھا جب وہ فوت ہو گئے نا تو ان کے مخالف ہی کہتے تھے نہیں یار واقعی جنازہ تو حضرت امام احمد حنبل کی جب باری آئی تب بھی ایسے ہی ہوا تھا. حضرت یہ بنی ہیں اندازے. ہاں جی. اور یہ آگے آ رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ آج ہمارے موضوع کا حصہ ہے. میں نے بار بار ٹھیک رہے یہ نہ سمجھنا. ہاں جی یہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے. یہ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے نام ان کا زندہ رہا. حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی معاملہ ایسے ہی تھا. 3 بادشاہوں سے ٹکر لی اور تینوں بادشاہ جس وقت موجود تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے. ایک دن گھوڑے پہ بندھے ہوئے تھے، بیڑیاں لگی ہوئی تھی، کوڑے پڑ رہے تھے. تو یہ ہارون جو ہے نا، ہارون اس کا جو والد تھا وہ آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ وہ صرف ایک بار نا کان نیچ کیا ہے بادشاہ کے کہ قرآن مخلوق ہے، میں تھوڑے کوڑے بند کرا دیں گا. ہم نے کہا تو بادشاہ ہونے گا اپنی جگہ پہ، یا بادشاہ کا وزیر ہوگا تو اپنی جگہ پہ، لیکن تو قرآن سے یا حدیث سے کوئی دلیل دے کے قرآن مخلوق ہے ایسے نہیں بنانا. وہ بندہ گھوڑے پہ بندھا ہوا، اونٹ پہ بندھا ہوا، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، بیڑیاں پڑی ہوئی اور کوڑے لگ رہے ہیں. 7.5 لاکھ حدیثاں یاد سا امام احمد بن حنبل کو. ہاں جی گلا نہیں کیتیاں، پہلا دیا ہے دین پہ. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. 7.5 لاکھ حدیثیں جس بندے کو یاد ہوں، اونٹ پہ اس کو بٹھایا ہو، بیڑیاں پہنائی ہو اور اس کو کوڑے لگے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 80 کوڑے مجھے ایسے لگے اگر وہ ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ چلا اٹھتا. اور قصور کیا تھا؟ صرف اتنا ہی کہ قرآن مخلوق ہے نہیں کہنا، نہیں ماننا قرآن مخلوق نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. بادشاہ اور جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے جس کو پتا ہے وہ جانتا ہے، جس کو نہیں پتا وہ سن لے. میں امام احمد بن حنبل ہوں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اس لیے میں کوڑے کھا رہا ہوں. ہاں جی. اور وہ بھی لوگ اچھا وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر وہ نا دعا کرتے تھے اکثر. میں جمعے سے ایک بڑی دسی سی گل
وہ دعا کرتے تھے اکثر، یا اللہ ابو الحسن کی بخشش فرما، ابو الحسن کی مغفرت فرما. تو ان کا بیٹا عبداللہ کہتا تھا کہ حضور میں تھوڑا پتر میرے پاس تسی دعا نہیں کرتے، ابو الحسن کے لیے اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے پتر ابو الحسن کے بغداد کا چور تھا، ذات کا لوہار تھا، بغداد کا بہت بڑا چور تھا. ایک دن مجھے کوڑے لگوانے کے لیے جا رہے تھے، تو اس کا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا. انہیں کہا امام احمد بن حنبل میں نے چوری کی خاطر 18,000 کوڑے کھائے ہیں. ہاں جی گل سننا دھیان نال، ذرا سینے پہ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہتا ساڈا ایمان، کہتا ساڈیاں نمازاں، اور کیسا ہمارا دین، اور کیسی ہماری دین کی غیرت. ابو الحسن نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل میں نے چوری کی خاطر 18,000 کوڑے کھائے ہیں، چوری نہیں چھوڑی. تو آپ جو ہے وہ حق کی خاطر کوڑے بہت اگر کوڑے کھانے پڑ جائیں تو حق نہ چھوڑ دینا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی یہ بات مجھے استقامت دے گئی، مجھے اس کی یہ بات کھڑا کر گئی کہ اگر ایک بندہ چوری کی خاطر 18,000 کوڑے کھا سکتا ہے تو امام احمد بن حنبل تم حق کی خاطر ایک دو کوڑے کیوں نہیں کھا سکتے؟ پھر جب جو ہے وہ بعد میں ایک بادشاہ کا دور آیا، اس کو حیا آئی، انہوں نے کہا جی تو آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی. اور اچھا وہ بھی لوگ تھے، وہ بھی مولوی تھے جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے تھے. اور امام احمد بن حنبل نے کہا ٹھیک ہے تمہارا اور میرا فیصلہ، ہمارے جنازے کریں گے. اور تقریباً 17.5 لاکھ بندہ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں اس نے شرکت کی. اور وہ بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے تھے. پنجواں بندہ نہیں گاواں دی بندی چمڑا. ٹھیک ہے جی. اور آپ یہ جانتے ہیں جن کو ممتاز قادری نے جن کی دستخط کیے تھے جی آلو جی یہ اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کا بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں آگے آیا. میں کہا نہیں پڑھانا چاہتا، جاؤ. سلمان تسیر بھی ایسے ہی تھا. ہاں جی ترلے کیے لوگوں کے مولویوں کے جنازہ پڑھا دے. میں کہا اسی بھی گستاخ مر جائیں گے، ہمیں سرکاری نوکری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اس گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھانا. اور ممتاز قادری کا جب جنازہ نکلا کہ کیسے اس لیے عاشق لوگ جنہوں نے واقعی جان قربان کی ہے. بعض 2 دن شہید جب جیل میں گئے نا تو ان کی والدہ ملنے کے لیے آئی اور رونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ماں رونا کی کہڑی گل ہے؟ کسی کا بیٹا کرنٹ کھا کے مر جائے، کسی کا بیٹا حادثے میں مر جائے، کسی کا بیٹا کیسے مر جائے. ماں تجھے تو فخر ہونا چاہیے تیرا بیٹا نہ مجھ سے رسالت کے لیے اپنی جان قربان کرتا. اور بھائی یہ روز روز جمتے نے. اچھا اگلی چیز فرمایا حامدون، تائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے اللہ کے ولی ہیں. حامدون حمد کرنے والے، حمدن طیبا کثیرا مبارک فیہ. ہاں جی حمد کر کے بھی حمد کی تھی، اور حمد اس لیے کی کہ مستحق ہے کہ اس کی حمد کی جائے. عبادت اس لیے کی کہ اس کا حق ہے اس کی عبادت. مجبوری کی خاطر نہیں کہ وہ بڑی سردی ہے جی پانی بڑا ٹھنڈا ہے کی کرنا ہے وضو کر کے چھڈو بنا دے وہ کرو. ایسی عبادت نہیں. واقعی یا عبادت اس واسطے کرنی کہ حق کے مجبوری کی خاطر پیسے خاطر عبادت نہیں کرنی. صحیح بات ہے. میں اس دن میں نے سوچا کہ میں کیا واقعی یار بس کی زندگی کیا ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. میں نے خود اپنے طور پہ سوچا. میں آپ کو صحیح بات اپنی دلی بات بتا رہا ہوں، مگر نہ میں کسی نے دسی نہیں آج تک. اپنا اپنا راز ہوتا ہے. لیکن اس دن میں نے سوچا آپ بھی سوچیں، محاسبہ کریں اپنا کہ یار زندگی اتنی لمبی کتنے گزاری ہے زندگی، کالے واسطے آئے ہیں، کل بھی میں مر جاؤں ہیں فوت ہو جاؤں میں، چار پائی پہ پڑا ہوں جنازے کی میری اوقات ہے کی کیا حیثیت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سائنٹسٹ نے یہ فیصلہ کیا، وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بھاری چیز پانی ہے. ستا بندہ ہو گئے ٹھیک ہے، نیند فل، خواب میں دو. اور خواب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میری ایک بات کے اندر وضاحت اصل میں آ رہی ہے، مجبوریاں کرنی پڑ رہی ہے. خواب کہتے ہیں کہ جسم سے روح کا نکل جانا. ہاں خواب جس جگہ پہ روح جاتی ہے نا، بندہ خواب میں اس چیز کو دیکھتا ہے. ہم یہ سونے کی دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اس کا موت واحد پڑھتے ہیں کہ موت کا بیان بیچ میں ہے کہ نہیں ہے، موت کی بات. یا جس وقت ہم اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تمہیں موت کے بعد ہمیں زندگی ہے. سونا یہ موت ہے. ہاں جی بندہ ادا مریا ہوتا ہے، پنجابی چ ہے کہ مثال جڑا بندہ سوتا ہوا ادا مریا دے برابر ہے نا مثال. تو خواب کہتے ہیں بندے کا جسم کا روح سے جدا ہو جانا، یہ خواب ہے. اور جب ہم جیسے اس کو جو جوڑتے ہیں وہ فوراً ہو جاتا ہے، روح واپس آ جاتا ہے، خواب ختم ہو جاتا ہے.
تو کہتے ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے وزنی چیز پانی ہے. تو ستے بندے تے پانی پاؤ تے بہرام کے نہیں اٹھتا کہ نہیں اٹھتا. سویا بندہ وہ جگایا جائے فجر نماز چلے اٹھ. آپ پتر اپنے منڈے کو کدی جگانا پانی پا کے سردی نہ چھوڑی تو دسے گا کہ میں نے کی ہوا سی. لیکن کیا عجب بات ہے، روح جسم سے نکلتی ہے، بندہ تختہ دار پہ لٹکا ہو، تختے پہ اس کو لٹایا ہوتا ہے. مجال ہے کہ پانی اسی ٹنوں کے حساب سے پانی ڈال دے، مجال ہے کہ وہ اٹھ جائے. کیوں نہیں اٹھتا؟ وہ پاور اللہ بتاتا ہے بندے کو جیڑی روح اسی پائی ہے نا تیرے جسم سے اسی کاٹ دیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل تو لوتھڑا ہے گوشت کا، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجھے تیرے گھر والے جن کے لیے تو کماتا رہا، جن کے لیے تو محنتیں کرتا رہا، جن کے لیے تو مشقتیں کرتا رہا، جن کے لیے تم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا اور ہماری ناراضگی کا تو سبب بنا، جن کے لیے تم وہ تمہیں بھی چھوڑ آئیں گے. اور سب سے پہلے مرنے کے بعد بندے کی زندگی، اس کا نام، اس کی شخصیت ختم. مرن تو بعد میرے کہنے رمضان نہیں کہنا، کاری رمضان نہیں کہنا. میرے پتا لوگوں نے کی کہنا ہے میت ہے، لاش ہے، کھاؤ اس کو اور لے جاؤ، بس یہ حیثیت ہے ہماری. تیاگڑ دیکھو ساڑھے چھ. اس لیے میرے بھائیو نا، عبادت محض خلوص کے ساتھ، عبادت نماز ریاضتیں تہجد گزاری، بس صرف خلوص، بس تہجد گزاری ہے، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، دعائیں ہیں، استغفار. اچھا مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں یار دعا کرنا، میرے کو آج تک اونچی بات دعا نہیں ہوئی خلوص نہ. میں نہیں مانتا، مجھے نہیں باقیوں کا پتا، ہر بندے کا ایک اپنا تقوی کا معیار ہے. میرے کو نہیں، میں دعا میری، میں کہتا ہوں کہ دعا وہ ہوتی ہے جو بندہ کلا پہ کے منگے گلا کرے اللہ نے، بس دعا اس کو کہتے ہیں. اللہ اونچی بات کرنا ہے، دے فلاں دے دے یہ دے دے سارے آمین. ہاں ٹھیک ہے، اجتماعی دعا کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں انکار نہیں کر رہا. میں نے پہلی بات بتائی ہے تقویٰ، فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ ہے کہ اگر اجتماعی دعا مانگو گے تو جتنے آمین کہیں گے قبولیت ہوئے گی. میں اپنی انفرادی بات کر رہا ہوں کہ خلوص کے ساتھ اگر آپ نے دعا مانگی ہے تو آپ کندھے بیٹھ کے مانگے. دعا آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے، تہے دل سے کندھے بیٹھ کے رات کی تاریکی میں اکیلے بیٹھ کے دعا کریں یا اللہ مجھے معاف کر. اور اللہ فرماتا ہے جوان بندہ در جوانی توبہ کر کر شیوائے پیغمبری، جوانی کے عالم میں بندہ بیٹھ کے دعا کرے. اللہ فرماتا جس حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ جوان اکیلے بیٹھ کے دعا مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ مشرق اور مغرب کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا دیتا ہے. جوان بندہ توبہ کر رہے ہیں، توبہ عبادت ایسی ہے. آگے جی الحامدون، حمد کرنے والے، الصائمون، روزہ رکھنے والے. ہاں جی، یہ نہیں کہ مجبوری تھا یار میں نہیں رکھنا روزہ، یار میری طبیعت نہیں صحیح، میں مجبوری کرنی، میں کام کرنا، میں روزہ رکھ کے ہی کرنا ہے، میرے کو نہیں پتہ رکھا جاتا. بس میری تو مدارس نہیں درس قرآن میں نے بتایا غزوہ بدر کا موقع تھا، شدت کی گرمی تھی. تسی آتے نہیں نا فجر سے، آپ نہیں آتے لوگ. میں کسی نے پوچھا نا یار آپ نماز نہیں پڑھتے، قسم سے سال لگے نہیں، میں کہتا ہوں یار فجر کو یار فجر میں اٹھا نہیں جاتا، قسم فجر میں اٹھا جاتا. کیا یار ساری زندگی ہم نے کس لیے وقف کر دی؟ اولاد واسطے ہیں جی، کھان کمان واسطے کرو، لیکن وقت دو یار دین کو، اور خالص طور پہ وقت دو. کدے واسطے اسی پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ نے کس لیے ہمیں پیدا کیا؟ صحیح بات ہے، محاسبہ ہے، میں گھنٹہ ہونا ہے تقریباً، بس یہی خلاصہ ہے آج کا. اللہ کا ولی، متقی، پرہیزگار، خالص اس کے چہرے سے ٹپکتا ہے کہ یہ عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہنا نہیں پہنتا اے دیکھ لو انہوں نے کہا یاد تھا تم نے میرا راز فاش کر دیتا ہے، میں تو چھپے ہی چنگا سا، مجھے تو چھپا کے رکھتا وہ زیادہ تھا. اور میں ایک بہت بتا دوں اللہ کا وہی چھپے ہی رہتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا. وہ نہیں یہ کہتا کہ لوگ ہو میرے ہاتھ چومن میں کہنا میں اللہ کا بنی ہے نا، پتہ نہیں سائڈ پہ ہو، بس بندے کی اور ایک ہی اللہ کے ساتھ جو ہو جستجو ہو وہی ہو. الصائمون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے. ہاں جی، پیر ہو نہیں ہوتا جب نماز ایک نہ پڑھے تو میں پیر ہوں، وہ تقی تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. ہاں جی، یہ بات پکی. مجھے ایک نمازی نے کہا تھا کہ نہیں وہ ایک پیر ہے جو کہنا جی نماز تاکہ قائم کرنا تھا حکم ہے، نماز پڑھنا تھا حکم نہیں. ہاں یہ بات بھی ہے تو کر سکتے اس بارے میں بتائیں آپ. اس بندے نے مجھے کہا کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم تو نہیں ہے. میں جی بڑا فلسفہ بیان کیتا انہیں جی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو نہیں ہے، جیسے پڑھا گے تو نہیں.
بڑا فلسفہ بیان کیا ہے. میں کہ چلیں آپ اس کا جواب سن لیں. آپ پائے جاتے ہیں پٹھا چوک چلے جاؤ, یہاں پہ کوئی عمارت ہو کہ اپارٹمنٹ پہ تو لکھا ہوگا سنس 1947. ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ 1947 پہ یہ عمارت بنی تھی یا یہ شہر بنی تھی اور آج تک قائم ہے. اٹھے ہی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جب سے تم بالغ ہوئے ہو اور احکام شریعہ تم پر نافذ ہوئے تب سے نماز شروع کرنی ہے, جب تک مرنا نہیں نماز پڑھنی ہے. کس کو کہتے ہیں قائم کرنا؟ پتہ نہیں کتنے تفسیروں نے پڑھ لی ہے نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے, وہ پائے نا پڑھو گے تو قائم ہوئے گی. ایک ہی طریقہ. اچھا انبیاء سے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فقیر ہو سکتا ہے, کوئی ولی ہو سکتا ہے, کوئی مرشد ہو سکتا ہے, کوئی پیر ہو سکتا ہے, کوئی تصوف کا جاننے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. تو نبی علیہ السلام نے تو سانو پڑھ کے بخائی انہوں نے ایک باری نہیں کیا پڑھنی نہیں قائم کر دینی. کمال ہے یار, چنگی ہے, انہوں نے وضاحت کر دی تھی. حضور نے تو فرمایا تھا صحابہ کو, جس وقت حضور کا ظاہری وصال ہوتا تھا حضور نے فرمایا تھا صحابہ کو 3 دفعہ نماز نہیں چھوڑنی, میرے صحابہ نماز نہ چھوڑنا, میرے صحابہ نماز نہ چھوڑنا. یہ ایک ایسا پیر ہے جو کہتا ہے کہ پڑھنی نہیں قائم کرنی, وہ قاضی قائم کرنی بھائی. اس لیے عبادت, حمد, روزہ, رکوع اور سجدہ. لو جی اگلی چیز امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, پر آخری چیز رہے گی اس کے بعد میں نے ختم کر دیا. اس کبھی کبھی قابو آ گئے کوئی بات نہیں, جمعے میں بھی آپ قابو نہیں صحیح طرح آتے, لیکن چلیں آ جائے انہیں جس مقصد کے لیے جس نیت پہ بھی بیٹھے ہیں بیٹھے دے گئے نا, کوئی بات نہیں. اچھا جی, راکعون ساجدون آمرون بالمعروف, امر بالمعروف, میدان میں آنا. اے لوگ سب اکثر کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک, قاری صاحب حالات نہیں ٹھیک, غلط دھیان نہ کرنا. آپ کی ویڈیو بن رہی ہے, فلاں جگہ پہ جاتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, سیاستدانوں تک پہنچتی ہیں آپ کی باتیں, لہذا آپ نے صحیح طرح بات کرنی ہے. ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے, اگر آپ گھر کے اندر کسی کتے کو رکھیں اور اس کتے کو 4 دن تک روٹی ڈال دیں, وہ کتا ساری رات بھونکے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے اپنے مالک کا 4 دن کھایا ہے, لہذا میں اپنے مالک کے گھر میں بغیر اجازت کے تمہیں گھسنے نہیں دوں گا. اور جس رسول کے منبر کا ساری زندگی ہم نے کھایا, جس کے مصلے پہ بیٹھ کے ساری زندگی ہم نے کھایا, اس کے لیے ہم کہیں خیر کوئی گل نہیں. کتے کو 4 دن روٹی ڈال دے ہو جائے گا نہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, نکا جہا ہوتا سا, ہمارے گھر میں بلی آئی تو ایک دن اسی دودھ پا دیتا, دوسرے دن ڈال دیا, تیسرے دن بھی ڈال دیا. وہ جاتی تھی پر آ بھی جاتی تھی. لو جی اس بلی کو میں نے خود توڑے کے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے, میں تمہیں سچی گل سنا رہا ہوں, ہٹ بیتی سنا رہے ہیں, جاگ بیتی نہیں. ہم نے اس کو کانے سے چنگی کا 10 کلومیٹر کا فاصلہ میٹر ریڈنگ نوٹ کی ہے. میں نے کتنے کلومیٹر تھا؟ 10 کلومیٹر کا, کانے سے چنگی کا. اور موٹر سائیکل پہ اس کو بلی کو توڑے میں ڈال کے کانے سے چنگی چھوڑ کے آئے, اور اگلے دن وہ بلی چنگی سے کانے ہمارے گھر پہ پھر پہنچ گئی. جس جانور کو آپ نے 2 دن کھلایا ہے وہ جانور تمہارے گھر کی دہلیز نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے کہ میرا مالک ہے, اس نے 4 دن مجھے روٹی ڈالی ہے. جس محبوب کے ٹکڑوں پہ میں 26 سال چلتا رہا, اس کا نام میرا چھوڑی. تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, یہ میں ہی نہیں, ہم سارے محبوب کا کھا رہے ہیں. ساڈا سارے کا حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ میں مسجد پہ بیٹھا ہوں, میں منبر پہ بیٹھا ہوں تو میں حق ادا کروں, نہیں. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ غیرت ایمانی یہ گوارا کرتی ہے کہ حضور کی عزت میں پہرا دیا جائے. اور پیر وہ نہیں ہوتا. اب اچھا میں پیر نہیں دیکھے تحریک میں آتے ہوئے, تحریک ختم نبوت ہوئی, تحریک ناموس رسالت ہوئی, جو کچھ بھی ہوا, میدان میں مولوی تھے, مار مولویوں نے کھائی ہے, علماء نے مار کھائی ہے. قوالیہ میں جو ایک بھی عاشق رسول لگے نہیں آیا. نعت خانوں میں سے جو بلاتے ہیں ٹھیکے پہ, لاکھ روپیہ دے گا جی ہم فلاں جگہ سے آئیں گے, نعت پڑھیں گے, ہمیں بڑا حضور کا عشق ہے, وہ تو کوئی بھی ایک میدان میں نہیں آیا. جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا, تحریک ختم نبوت ہوئی, اس وقت ایک پیر بھی, ہاں ایک پیر آیا سی. جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوا ایک پیر میدان میں آیا تھا,
پیر مہر علی شاہ، اور ان سے پوچھا کہ حضور تسی کیوں تسی پیری کرو تو ہم سمجھیں کو نہ مولویوں نے معاملہ کی لگے، آپ اپنی بیٹھ کے پیری مولی کی کریں. تو پیر مہر علی شاہ کا جواب کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم سے بغیر فقیری نہیں ہوتی کہ حضور کا دین وہ جو ہے اس پر حملہ ہو، حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو اور مہر علی شاہ اپنی گدی پر بیٹھا رہے. ہم سے ایسی بغیر فقیری نہیں ہوتی. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے جے اسی مار نہیں نہ سکتے یہ اسی مار جاواں گے، بس یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو دوست گزار کرتا ہوں. آپ ایک دن گزر رہے تھے تو رستے میں ایک بچہ نا باجا بجا رہا تھا، بانسری بجا رہا تھا. آپ جب قریب سے گزرے ان کا بانسری بند کر، بانسری بجانا بند کرو، یہ جو میوزک ہے اس کو حضور نے منع کیا ہے اور میں حضور کا نائب ہوں، میں نہیں تمہیں بجانے دوں گا. اور جس چیز کو نبی منع نہ کریں وہ چیز شریعت میں جائز ہوتی ہے. ہاں جی، اس کو حدیث تقریری کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. حضور کے سامنے کام ہوا، حضور نے منع نہیں کیا، وہ کام جائز ہوگا. اور اگر حضور نے اس کو منع کیا قیامت تک کے لیے وہ کام حرام ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا کہ انہوں نے منع کیا اس کو، اور وہ بچے نے نا غصے سے اٹھ کے باجا چکیا کہ حضرت بایزید بستامی کے سر بھی مارا، باجا ٹوٹ گیا، سر بھی پھٹ گیا. گھر گئے، پٹی پٹی کرائی، 2 گھنٹے بعد حلوہ پکایا اور ساتھ کچھ پیسے اپنے غلام کو دیے، کہا اس کے گھر میں لے جاؤ اور اس کو جا کے کہنا کہ میں پیسے دیتے نا باجا نہیں خریدنا، جے تو دوبارہ باجا خریدیا تے بچایا تے میں پھر آ کے منع کراں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں. امر بالمعروف. ساڈے کو تو ساڈے پتر نہیں سامے جاندے، ہم سے تو ہمارا گھر نہیں سنبھالا جاتا، ساڈے کو تو ساڈا پتر جڑا سی خود جمے ہے وہ نہیں ہم سے سنبھالا جاتا، ہم سے ہمارے رشتہ دار نہیں سنبھالے جاتے، ہم سے ہماری بڈھی نہیں سنبھالی جاتی جس کو ہم بیاہ کر لائے ہیں. ہم تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتے کہ تم نماز پڑھا کرو. ہم سے تو ہمارا بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس کو ہم نے خود پیدا کیا. ہاں جی، کی تو ہم دساں گلاں معاشرے دیاں، ہم سے تو وہی قابو نہیں آتا. انہاں لوگوں نے پوری دنیا اور بادشاہوں سے ٹکرے ہوئی ہیں. ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے حضرت امام اعظم کے شاگرد تھے اور درویش آئے، اس نے دیکھا تو بادشاہ جو ہے وہ گانا بجانا کروا رہا تھا. وہ درویش اس کے پاس گئے اور وہ جتنے بھی قوالی پوری کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے نا، وہ سارے باجے پوجے اٹھا کے تو وہ درویش نے توڑ دیے، وہ چوکے سٹے ٹوٹ گئے. بادشاہ نے کہا، اس نے ایک شیر رکھا ہوا تھا، بادشاہ نے کہا اس درویش کو لے جاؤ، شیر کے پنجرے میں ڈال دو. پنجرے میں ڈال دیا اور راتی گاہ گو کے نا سویرے انہوں نے کہا جاؤ ہم دیکھو جا کے بابے دا کی سنتے آ گئے، جڑے کپڑے کپڑے جتی شتی والی بچی لے آؤ. شیر نے تو کھا لیا ہوگا اس کو. جب جا کے دیکھا نا پنجرے میں تو وہ بزرگ جو وہ درویش جو تھا نا وہ نماز پڑھ رہا تھا اور شیر اس کے تلوے چاٹ رہا تھا. وہ بادشاہ کو دوبارہ واپس آئے تھے، وہ بابا جی نے کہا کہ وہ بادشاہ نے اس کو کہا کہ بابا جی یہ کی گل ہوئی، تمہیں ڈر نہیں لگا، تمہیں خوف نہیں آیا وہ کہ شیر ہے مجھے کھا جائے گا؟ انہوں نے کہا ڈر ہے پر ایک چیز دا سی، یہ نا میرے تلوے چاٹ رہا تھا تو شیر کا جھوٹا چکے ناپاک ہوتا ہے، تو میں عبادت کر رہا تھا تو مجھے ڈر اس چیز کا تھا کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور میں نے کوئی ڈر نہیں. بادشاہ نے کہا نہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوا کہ کھا لے گا. انہوں نے کہا شیر تم بادشاہ تم کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجو، ہیں اپنا سفیر بنا کے کسی کو بھیجو دوسرے ملک میں، وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ میرا نمائندہ ہے، میرا قاصد بن کے اختیار ہے وہ، اور دستور اور اصول یہ ہے کہ نمائندہ اور قاصد کو مارا نہیں جاتا. ہاں جی، آپ کسی کو اپنے ملک کا سفیر بنا کے بھیجیں، نمائندہ بنا کے بھیجیں، دوسرے ملک میں وہ جائے اور اس کی جان کو نقصان ہو تو سیدھی سیدھی جنگ ایک بندے کی خاطر، کہتے ہیں اس لیے وہ نہیں ماریں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اگر تو بادشاہ ہے، تیرا نمائندہ ہے اور تیرا قاصد ہے اور اس کو اس سے یہ کچھ نہیں کہا جاتا کہ وہ تیرا قاصد بن کے آیا ہے، میں جس کا قاصد ہوں نا، میں جس کا نمائندہ ہوں، تم کیا سمجھتے ہو اس نے ہمیں لاوارث چھوڑا ہے؟ میں اپنے رب کا اور اپنے محبوب کا نمائندہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر مجھے کچھ کہہ سکتا؟ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آخری گل، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حدیں نہیں توڑنے دیتے. وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے، جو اللہ نے حد قائم کر دیا. سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا، میں نے رکھل کل عصر کی نماز میں درس دیا زکوٰۃ کے حوالے سے، اور اس میں گالے کے بسی سی، میں آپ کو وہ بات سنا دیتا ہوں. بآخری
زیادہ نہیں، تھک گئے مجھے پتا ہے آپ. اچھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ یہ زکوٰۃ والوں سے آپ جنگ کیوں کریں گے؟ منکرین زکوٰۃ سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے جنگ کی تھی. اور زکوٰۃ یہ اسلام کا رکن ہے. ہاں جی اس کے 8 مصرف قرآن نے بیان کیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصرف قرآن نے بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، ان کو زکوٰۃ دینی ہے. تو سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ سیدنا صدیق اکبر نے کی. حضرت عمر فاروق آئے اور کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر سے بابا جی کوئی گل نہیں زکوٰۃ اتنی نہ دے رہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، مسلمان تو ہے نا، نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان تو ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، ہاتھ کھولا رکھو. یہ حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے. اور پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے عمر فاروق یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ حضور کے دور میں جو زکوٰۃ کا اونٹ لاتا تھا اور اس اونٹ کو باندھنے کے لیے اس کی رسی لاتا تھا، آج جو زکوٰۃ کا اونٹ لائے اور اس اونٹ کو باندھنے کے لیے رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. اور نرمی کا دی، اللہ کی حدود میں نرمی کیسی؟ حضور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور ہمیں پورا دین دے کر گئے ہیں. میں کون ہوتا ہوں دین میں کمی کرنے والا؟ میں کیوں نہ چھڑا؟ میں چھڑنا ہے نا. یہ ہے حدود کا نفاذ. ہمارے سامنے کوئی بندہ وقت کم کر رہا ہو گئی انہوں نے یار پڑھا ہے چھڑ پا نہیں کہنا ہے، کوئی بات نہیں، تے ماڑا ہوئے لیکن پھڑ لینے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، دین کے معاملے میں غصہ نہیں آتا. ہاں ساٹھی ذاتیات کا مسئلہ ہے نا، ہماری ذاتی معاملہ ہو تو میں بڑی جلدی غصہ آئے گا. فٹ اسی پسٹل ہو ہے نا، صحیح بات ہے، ہمارے پاس پسٹل ہو، پیمپیکشن ہو، جو بھی ہو اسی کرنا نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے مینو گال کٹی، میری تھی بہن نو گال کٹی ہے، کیوں چھوڑوں میں اس کو؟ اور جہاں دین کا معاملہ ہو جیسے کسی نے کچھ نہیں پوچھا، میرا پتر نماز نہ پڑھے والا کوئی گل نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. تو دنیا کا معاملہ ہو نا، ذاتی معاملہ ہو تو پھاڑ کے پڑھ دینے اسی. ایسی ہماری گندی غیرت ہے. یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے کہ جب ذات کا مسئلہ ہو تو بندہ تلوار اٹھا لے، جب اللہ اس کا اصول کا مسئلہ ہو تو بندہ ڈھیلا بیٹھ جائے نہ. جن لوگوں نے یہ حکومتیں کی ہیں نا، انہوں نے ایسا نہیں کیتا. جرت کیوں ہو گئے فلانے بندے کا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں کمی کہا جائے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ خلافت راشدہ 32 سال تک چلی، 32 سال تک. اور خلافت راشدہ کے دور کے اندر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نیکی کر جائے. ہاں جی ایسے خلفاء تھے، ایسے بادشاہ تھے. سانو پوچھنا نہیں پائی کوئی نہیں ہے. اسی جو مرضی کریے، جس مرضی کے ساتھ جب کیا کریں، ہمیں کسی کوئی پوچھنے والا نہیں. نماز نہ پڑھیے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے باپ نے نہیں پوچھے کون ہے؟ جڑا خود نماز پڑھے تھے پوچھے نا. جس باپ نے خود کبھی نماز نہ پڑھی ہو پتر کو کہنے جگہ ہی نہیں سکتا. کس منہ نہ کہے گا پتر نماز پڑھیا کر؟ وہ تو خود نہیں پڑھتا، ماں خود نماز نہیں پڑھتی. ہاں جی یہ پکی گل دیکھ لو. باپ اور ماں جب تک خود نماز نہیں پڑھیں گے پتر کبھی نہیں پڑھے گا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا باپ اگر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہ لے کے جاتا تو میں بھی کبھی نماز نہیں پڑھتا. میں مولوی پڑھنا سی، میں ایف ایس سی کر کے میڈیکل اسٹور جانا سی، کیونکہ میرے تو بڑا شوق سی. میرے باپ نے کہا نہیں پتر میڈیکل کرو ہمیں ڈاکٹر بناؤ، لیکن رہنا سیکھتے ہی یہ کام نہیں چھوڑنا. اور میں نے پوچھا تھا ایک دن، میں کیا تسی سانو فلانی جگہ نہیں کلیا، فلاں معاملے میں نہیں بھیجا، یہ وہ فلاں. تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں پتہ کیا ہے، منصب جو بڑا ہو نا، بڑا منصب، امید اور یقین اور بھروسہ اس کا رکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان، یہ کرسی اس سے بڑی نہیں ہے. ہاں جی اس کرسی پر انبیاء بیٹھتے تھے. یہ وہ مسلح ہے جس پر انبیاء بیٹھا کرتے تھے. ہاں جی آپ کسی بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہو، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو، اس سے بڑی کرسی نہیں اس کی ہو سکتی. اس کرسی سے نیچے ہی ہوگی. ہمارا ممبر، ہماری کرسی وہ کرسی ہے جو انبیاء کے پاس ہے. انہوں نے کہا پتر ہے تو بات کہیے کوئی مقام ہے تو میں بتا دے. نہیں باقی نہیں ہے. اس لیے ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہتا تو یہ تیار میری چھٹی کرا دو، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن یہ ہے دین کے ساتھ اخلاص ہو. نماز پڑھو کہ خلوص نہ لاؤ. جے نہیں گیم کھیڈن جانے یا خلوص نہ لاؤ. پیسے دے کے گیم کھیڈنے یا پیسے دے کے تے کئی جوا لا کے
گیم کھیلتے ہیں، وہ گیم کوئی بھی ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، گیم کوئی بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، جس شوق سے ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، جس شوق سے ہم فلم دیکھتے ہیں. میں نے ایک دفعہ آپ کو مکاشفۃ القلوب کی بات سنائی تھی، حضور سے کی داتا گل کا شریف بھیجی تھی. انہوں نے ایک اللہ کے ولی کی بات لکھی تھی. وہ کہتے تھے وہ اللہ کا ولی، اس کو کسی عورت سے عشق ہو گیا، اور اس عشق میں پتہ اس نے کیا کیا، وہ سردیوں کی ساری رات اپنی معشوق کے لیے اس کے گھر کے باہر کھڑا رہا. سنو جوان بندے، ہاں جی جو جوان نسل ہے وہ سن لے، جس طرح ہم کسی لڑکی کے گھر کے باہر اس کے چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں اس کی محبت اور عشق میں، کیا ہم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ایسے؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں اس کی محبت، بھائی ولی محبت اسی اور کا اسی کو خود کہتے ہیں میں اس کی محبت میں اس کے گھر کے باہر کھڑا رہا. سردیوں کی رات تھی، وہ 2 منٹ واسطے چھت پہ آئی، انہیں گل کی تھی، انہوں نے کہا آج مہمان آئے ہیں، آج نہیں میں گل کرنی، بس انہوں نے کہا 2 منٹ انہیں گل کی تھی، ساری رات میں اس کے گھر کے باہر کھڑا رہا، لیکن مجھے اس کی بات پہ غصہ نہیں آیا. کہا کوئی گل نہیں، کام بھی کر رہی ہے، مہمانوں کا دھیان رکھ رہی ہے، تو میرے گل کرنا آ کی بڑی گل ہے، کوئی گل نہیں. کہتے جب فجر کی اذانیں ہوئی تو میرے دل نے یہ کہا، مجھے یہ خیال آیا کہ تو ایک عورت کے عشق میں ساری رات کھڑا رہا اور تجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو تو نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو تجھے تھکاوٹ کیسے ہو؟ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ کہتے اس تو بعد پھر میں چھاڑ دیتا. میں کہ نہیں، عشق اور محبت اگر کرنی ہے تو اپنا اس کے رسول سے کرنی، اور یہ وہ عشق اور محبت ہے جس سے کبھی بے وفائی نہیں ہوتی. مت انداز دینا، اللہ اور اس کے رسول کا عشق وہ عشق ہے جس سے کبھی بے وفائی نہیں ہوئی. بندہ پہ جڈا مرضی، ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جہاں سے تمہیں بے وفائی ہو سکتی ہے. ماں بھی بچے کو تعلق دیتی جب وہ روتا ہے، ٹھیک ہے جی، ماں بچے کو دودھ نہیں دے گی جب تک وہ روئے گا نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے انہیں رونا ہے، انہیں بھوک لگی پھر میں سو دینا، جی وہ چپ رہے گا ماں نہیں پڑھ دیتا، ان ساری رات سارا دن فکر ہی نہیں ہوتی اور رویا ہی نہیں، کوئی نہیں، مطلب ہی کوئی نہیں. ہاں ایک وہ رشتہ ہے جو تمہیں بغیر مطلب کے، بغیر کسی غرض سے نوازتا ہے، وہ صرف ایک ہی رشتہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے. حقیقی تحصیل ہم نے کیا کیا ہے، کیسی عبادت ہم نے کی ہے، کیا کیا ہم نے، اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، جوانیاں دی ہیں، خون کے اندر گردش، اور ہمیں اللہ نے آکسیجن دی ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں. حقیقی تحصیل سعودیہ کے اندر ایک ہاسپٹل کے اندر بندے کو 24 گھنٹے کے لیے رکھا گیا اور اس کو آکسیجن لگی، اور ڈاکٹر نے اوپر پیسے مانگے تو انہیں باہر آ کر رونا شروع کرتا. ڈاکٹر نے کہا کہ گل پیسے نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں پیسے ہے نہیں. انہوں نے کہا پھر رویا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں رویا پتہ کیوں، اس لیے کہ میں نے 50 سال کی زندگی گزاری ہے اور 50 سال تک فی سبیل اللہ میرے رب نے مجھے آکسیجن دی، 1 روپیہ نہیں دیا، اور صرف 24 گھنٹے تم لوگوں نے مجھے آکسیجن دی ہے اور تم نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں. جو رب ہمیں 50 سال تک سانس دے رہا ہے، ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے 70 سال عبادت کی اللہ کی. قیامت کے دن حضور نے فرمایا اس کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ کہے گا، آخری گال کرنے کا، اور حقیقت میں آخری بات، مجازی نہیں، حقیقت میں. تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کو فرمائے گا فرشتوں کو اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، اور کہے گا نہیں لوگو اتنے جے میں تیری رحمت نال جنتی جانا سی. اللہ سے فرمائے، اللہ سے وہ کہے گا کہ یا اللہ جے میں تیری رحمت نال جنتی جانا سی تے میری 70 سال کی عبادت کدھر گئی؟ ہاں جنہاں نے اپنی جوانیاں تے مانے اور جو 5 وقت کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے، تے 70 سالہ عبادت، وہ کہے گا یا اللہ 70 سال کی عبادت کدھر گئی؟ جے میں تیری رحمت نال جنتی جانا. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ٹھہر جاؤ، ان میں سے دستے ہیں کہ 70 سال کی عبادت کدھر گئی. اللہ فرمائے گا میزان لاؤ، میزان لایا جائے گا، اور اس میں اس بندے کی 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور ایک پلڑے میں اس بندے کی ایک سانس رکھی جائے گی. ہماری 2 سانسیں ہیں، 2. ایک وہ ہے کہ ہم آکسیجن منہ سے، ناک سے اندر پھیپھڑوں میں لے کر جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنا سانس پھیپھڑوں سے باہر نکالیں. یہ 2 سانسیں ہیں. آکسیجن اندر جائے اور سانس باہر نہ آئے تب بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر آکسیجن باہر آئے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آئے اور آکسیجن اندر نہ جائے تب بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دونوں کام نہیں ہونے نے، سانس اندر جائے گا اور باہر بھی نکلے گا پھر بندہ زندہ رہے گا. اللہ فرمائے گا اس بندے کا ایک سانس ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اس کی 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دو. جب وہ رکھی جائے گی تو سانس والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ فرمائے گا بندے دیکھ تو ہماری زندگی کے اندر جو ہم نے تمہیں ایک سانس کی ہے تو اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا.
اللہ فرمایا جا اے لیا 70 سال کی عبادت چپ تے نکل. وہ کہے گا نہیں یا اللہ واقعی تو ستار ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے. میں واقعی غلط سا، میں نے اپنی 70 سال کی عبادت سے نہیں تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے. تے جے وہ کہہ دے رحمت نال جنت اس تے بڑی بڑی گل ہے. عبادتاں تے کوئی مار نہیں. جے اسی کر رہے ہیں صرف اسی اپنی حاضری لوا رہے ہیں، نماز پڑھنا آ رہے بس. نماز اسی کبھی کوئی نہیں پڑھی، نہ میں پڑھی نہ تسی پڑھی. کیوں نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں، سوچ میں، فہم میں، گمان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. کھلوتے ہی نماز چنے ہیں تے صاحب ہی اپنی دکان کا کر رہے ہوتے ہیں. نماز ہم نے کوئی نہیں پڑھی، نماز صرف اور صرف انبیاء نے پڑھی بس. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ سب کو اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.